अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, हमारी जो मुल्की मईशत है इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो बैनुल अक़वामी अदायगियों की मद में है, और पाकिस्तान में जो डॉलर बहरान है इस पर काबू पाने के लिए इम्पोर्ट आइटम्स पर तो हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। स्टेट बैंक को सिर्फ चंद अशिया जो कि अहम अशिया हैं उस पर LCs खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन इम्पोर्ट पर पाबंदी से यकीनन जो हमारा सप्लाई चेन है वो मुतासर हो रहा है। हुकूमत ने इन पाबंदियों से तिजारती जो खसारा था उसमें यकीनन कुछ हद तक कमी तो कर ली है, लेकिन इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है, क्योंकि रॉ मटेरियल ना आने से जो हमारी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी हो गई है। और इस इकदाम से यकीनन जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसकी हमारी जो एक्सपोर्ट में 55% जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो कम होकर इस साल 30% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए हैं, गो कि हमें दोस्त ममालिक से कुछ फ़ंड्स मिलने की उम्मीद मिल चुकी है। सऊदी अरब से $2 अरब हमें मिल जाएंगे। अभी जो खबर है वो UAE ने $1.5 बिलियन की जो है वो हमें कर्ज देने की एक इंतहानी करा दी है, और $2 अरब का पहले ही रिशेड्यूल कर दिया है उन्होंने। इससे हमें यकीनन कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आज हम डिस्कशन ये करेंगे कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो कम तरीन सतह पर आ गए हैं, और जिसकी वजह यह है कि हमें डॉलर्स की मद में अदायगियाँ करनी होती हैं, तो इन अदायगियों के तरीक़ेकार को बदलने की ज़रूरत है। और इसी वजह से हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है। हुकूमत का ये कहना है कि इलाकाई तिजारत की फ़रोग के लिए जो बार्टर तिजारत है उसकी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर तिजारत नवीद कमर साहब ने यह कहा है कि इस इक़दाम से अरबों डॉलर की तिजारत मुमकिन हो सकेगी और मुल्की एक्सपोर्ट को फ़रोग मिल सकेगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल हम ये उठाएंगे यहाँ पर कि बार्टर तिजारत जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार्टर तिजारत बेसिकली है कि अशिया के बदले हम अशिया लेंगे, तो क्या हम अपनी जो हमारी प्रोडक्शन है वो इतनी मुस्तहकम है, इतनी पैदावार हो रही है इस वक्त मुल्क में कि हम इस इक़दाम की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाएंगे कि इस तिजारत की जो बार्टर तिजारत है इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे कस्टम्स कवानीन जो हैं वो किस हद तक मजबूत हैं कि हम इस तिजारत से अपने ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा कर सकेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद हैं सईद शफीक साहब, आप KCCI के साबिक सदर हैं, खालिद फातमी साहब माहिर मुआशियात, फैसल सुल्तान कादरी साहब आप भी इकोनॉमिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सर, आपसे ही आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम मईशत को हंगामी बुनियादों पर ठीक करने के हवाले से हमेशा बात करते रहते हैं। जहन में जो बात आती है वो ये आती है कि इकॉनमी हमारी चलेगी तो सिर्फ डॉलर्स पे ही चलेगी, लेकिन ये जो बार्टर तिजारत है ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आप बैंक में एक चेक अपना क्लियरिंग के लिए देते हैं तो फिजिकल वो रकम का लेन देन नहीं होता, वो बैंक अपने अकाउंटों में, जैसे MCB का आपने दिया तो किसी दूसरे बैंक को दिया तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, फिजिकली वो लेन देन नहीं होता, अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है इसमें जो सैंक्शंस आ रहे हैं हमें नज़र आगे सामने, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं आगे, कि हमारी हालत ये हो गई है कि हम इस वक्त दूसरों की शराइत मानने पर मजबूर हो रहे हैं और एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने जैसा होता है, तो वो सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। हमें बहुत सारी चीज़ें उनको आगे देख के और सोच समझ के स्टेप्स लेने होंगे। सूरत हाल जो है इसमें देखें, IMF ने कुछ शराइत आपके ऊपर लगाई और आपको दबाव डालकर वो शराइत आपसे मनवाई भी। क्यों मनवाई? जो देने वाला है उसको इस बात की श्योरिटी चाहिए होती है कि जो कुछ मैं दे रहा हूँ मेरी वापसी की भी कोई उम्मीद है कि नहीं है। और जो आपके हालात हैं, आपकी करेंसी पर जो दबाव है और आपके मुल्क की जो हालात हैं उसमें यकीनन वो शराइत मज़ीद आगे आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को तो सख्त से सख्त होंगी, उनमें कमी का इम्कान नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया तो कर्ज लेके इजाफा हो गया, उसमें आपने किसी से 10 बिलियन डॉलर ले लिए, किसी से 5 बिलियन डॉलर ले लिए, किसी से 2 बिलियन डॉलर लेके आपने डाला हुआ है, तो कर्ज का पैसा आपका अपना तो नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे अहम चीज़ जो है मेरी नज़र में वो ये है कि जब आपके हालात इस नहज पर पहुंच जाएं, एक आम आदमी क्या सोचता है कि अगर उसकी आमदनी जो है वो महदूद है, अखराजात बढ़ गए हैं और आमदनी नहीं हो रही, तो सबसे पहले उसको अपने अखराजात में जो है ना वो कंट्रोल करके हालात को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हमने ऐसा किया? क्या हमने ऐसा किया? सवाल ये पैदा होता है। अपनी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि हम ट्रेड में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, हमारी LCs नहीं खुल रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट सफ़र कर रही है। आपने इंट्रो में बताया अभी शुरू में कि हम 30% पे आ गए हैं इस वक्त। जो हमारा मेन जो पार्टिसिपेशन है ट्रेड में हमारी वो टेक्सटाइल की है, और वो 55 से 30 पर हम आ गए हैं। तो हमारी आगे वाले बड़ा वक्त हमें अलार्म दे रहा है, हमें बता रहा है, नॉक कर रहा है हमें कि हमारी क्या सूरत हाल हो सकती है।
تو ہمیں جو کرنا تھا، ہم نے آپ دیکھا ایک سیاسی کلچر یہاں پہ پاکستان میں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں جڑتے ہیں جا کے. میں نے دیکھا کہ نظریات پہ کم اور مفاد پر زیادہ ہوتے ہیں لوگ، اور یہ ہوتا ہے کہ میری پارٹی جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ آئے گی تو مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. وہ ملے گا کیا؟ مجھے نوکریاں مل جائیں گی، مجھے اپرچونیٹیز مل جائیں گی، مجھے کانٹریکٹ مل جائیں گے. تو ہم نے یہ نہیں سوچا ہم بے تحاشا نوکریاں دیتے. نوکری دینا سرکار کا کام نہیں ہے، نوکری دینا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. آپ جب اپنے ڈاؤن سائڈ، کہنے کا مقصد یہ جو کی پوائنٹ ہے میں تو یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ کانسیپٹ کیا ہے بارٹرنگ معیشت کا. وہ پتہ نہیں بات سے بات نکلتی ہے، وہ آپ بالکل ہی ادھر چلے گئے. لیکن میں چونکہ ہم دیکھیں ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کو مطلب ایک مثبت اس پہ لے کے جاتے ہیں کہ اپارچونیٹیز ملے ہمیں پتہ ہے ملکی حالات کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت یا کوئی بھی کچھ کرنا چاہے گا اس کا فروٹفل نتائج نہیں مل سکیں گے. خالد صاحب آپ ہی سے سوال کر لیتی ہوں، مالیاتی معیشت اور تجارتی یہ جو بارٹر معیشت ہے، ٹریڈ ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں کافی حد تک آپ نے بتا دیا. صحیح بات تو یہی ہے کہ چیزوں کے اشیاء کے بدلے اشیاء. اور آپ کو پتا ہے کہ 200-300 سال پہلے تو کرنسی نہیں ہوتی تھی اور نظام بارٹر ہی پہ ٹریڈ ہوتی تھی. گریجولی کرنسی بھی آپ سمجھیں ایک قسم تھی جس سے انسانی تہذیب کو غلام بنانے کا طریقہ بھی تھا اور بہتری بھی تھی، دونوں باتیں تھیں. ہمارے پاس جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف میں ممالک ہیں ان کے پاس کچھ چیزیں، کچھ ہمارے پاس. اچھا یہ تمام ممالک ہیں جو خوش قسمتی سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور جن سے برے ہیں وہ بھی سیاسی ادروائز برے عوامی طور پہ سب سے. تو ہم بے شمار چیزیں ان ممالک سے، جس میں افغانستان ہے، سری لنکا ہے، بنگال ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ان ممالک سے بیٹھ کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیز میں تم وافر پیداوار کرتے اور کون کون سی چیز میں ہم، اور اس کی جو جنرل ویلیویشن دونوں مل کے طے کر لیتے ہیں، وہ ہم آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں، جو بہت مشکل کام نہیں ابھی بھی. آپ یقین کریں ہندوستان تیار ہوگا، ایران تیار ہوگا، افغانستان تیار. آپ کو شاید آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے ٹوبیکو پہ ٹیکس لگایا سب اسمگل ہو کے آنے لگا، آ رہا نا. اسی طرح ہر آدمی جانتا، بلکہ آج کافی لوگ مطلب جذباتی سلوگن بھی لگا رہے تھے کہ ایران سے ڈیزل آ رہا اور پیٹرول پتہ نہیں کیا آ رہا ہے نا. اسی حوالے سے نوید قمر صاحب نے بات بھی کی کل، جو جاتے ہوئے سفیر سے کہا الوداعی کہ بھائی یہ آپ اس کو چیک کریں. تو میں نے بلکہ کہیں نوٹ لکھ کے بھیجا تھا، میں نے کہا بھائی وہ چیک کیوں کریں، آپ چیک کریں نا، بارڈر آپ کے اندر کیسے آ رہا ہو، تو جو کر رہے ہیں ان کے ذمہ داری. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اوپن چینل ہے انلیگل اس کو آپ لیگل کریں فارمیلٹی کے ساتھ. یعنی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے کوئلہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے جا رہا ہے، اجناس گیہوں جا رہا ہے آ رہا، پتا ہے اچھا. تو اس کو اگر آپ لیگل کر دیں گے تھوڑا سا ٹیکس لگا کے، تو میرا خیال ہے کہ لوگ زیادہ خوش ہوں گے. تو ایک تو بارٹر سے آپ بہت بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کی اپنی اپنی پیدائش اور اپنے اثراف ہے، سب کے اپنے اپنے نا، سب جگہ ایک چیزیں نہیں ہوتی. ہم کیوں نہ صوبوں کے درمیان ہوتا ہے ٹریڈ، جیسے چینی کا ہوتا ہے، گندم کا ہوتا ہے بارٹر، لیکن اس کو ہم اور ماڈرن فارم میں بارٹر سسٹم. اور آپ حیران ہوں گی کہ بالکل سر مسئلہ یہاں کنسنسس کا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پنجاب پانی پہ جب ایک ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے تو دیکھیں نا، تو پھر آخر میں بات کہاں آ کے رکتی ہے. میں جس پہ سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں مسائل صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ریشیو آف ایجوکیشن بہت کم ہے. تو نتیجہ یہ کہ لوگ جذبات، جیسا کہ آپ نے کہا جذباتی طور سے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تو آپ یہ تو شعور لوگوں کا 2% سے 8% پہلے تعلیم پہ خرچ کریں اور پھر 10 سال انتظار کریں. دوسری بات جو چائنا کہتا ہے، چائنا کی بہت اچھی تھیوری کہ لوگوں کو وقت ہی نہ دیجیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو فری مت رکھو، کہیں نہ کہیں پھنسا کے رکھو، کہیں سمر کیمپ میں ڈال دو ادھر، تاکہ بچے ادھر ادھر نہیں. تو آپ قوم کو آپ کو آکوپائی کرنا ہوگا. ہمارے پاس اتنا وافر وقت ہے کہ ہر آدمی بیٹھا ہوا فضول سوچ رہا ہے. تو آپ سر ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے کہ یا تو سوشل میڈیا پہ ٹائم دے رہے ہیں یا جلسے جلوسوں میں ٹائم دے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس، لیکن اس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے. اور جو آپ نے بات کی تھی بہت اچھی کہ آپ کو سب سے پہلے مینٹور، یعنی اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہوگا. کہ میں یہاں ہوں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے قومیں صرف لیڈر پہ چلتی ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، قائد اعظم ہو، گاندھی ہو،
ابراہم لنکن کوئی چلتی اسی پہ ہیں, تو وہ جو وہ کرتا ہے اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ بہت سادہ ہے تو بچے بھی سادگی پسند کریں گے, لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ بہت اعلیٰ 3 پیس سوٹ میں اور پراڈو سے آ رہی تو آپ یقین کیجیے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ دوسرے کے بچوں کو کہیں کہ نہیں بھائی تم تو سائیکل سے آ جائے کرو. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو اچھا اس کے لیے بھی پھر ایجوکیشن, بارٹر سسٹم بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور ڈالر سے اچھا اس میں جو سب سے ہیلپ فل ہے اس وقت وہ ہے چائنا. آپ کے پاس چائنا آلریڈی اپنی کرنسی لا رہا, ابھی آپ نے کہا ہندوستان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ لا رہے ہیں, تو بہت ہمارے پاس. اور آپ کو یہ جو جذباتی سلوگن ہے نا کہ فلاں دشمن فلاں, یہ ختم کرنا ہوگا. موجودہ زمانہ معاشیات کا زمانہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے سر. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈالر کا جو بحران ہے اور یہ جو بارٹر تجارت ہے, اس کو ہم اپنی اکانومی میں, اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, پھر سعید صاحب پھر خالد صاحب کافی تفصیل سے روشنی ڈالی, تو میرے پاس تو اسپیس بہت کم بچا ایکسپلین کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ رمضان ہے تو روزے میں تلخ باتیں بھی ہوں گی لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوں گی. دیکھیں تنقید برائے اصلاح کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے. ہم جب اپنی ڈسکشن کرتے ہیں تو یقیناً ایسی باتیں آتی ہیں جو سن کے اچھے نہیں لگتے, لیکن ہمیں اس پر ڈسکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ہم نے بہتر نتائج نکالنے ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے ابھی یہاں فرمایا خالد صاحب نے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے, اسپیئر ٹائم ہے, تو یقیناً آپ انڈسٹریز سے بات کریں, آپ مل مالکان سے بات کریں. پچھلے 3-4 سال میں ایک کلچر بڑا تبدیل ہوا ہے ہماری ورک فورس کا. وہ یہ کہ جب سوشل پروٹیکشن پہ بہت زیادہ پیسے لگنے شروع ہو گئے, ظاہر ہے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ دسترخوان اور وہ اناج اور چیزیں ملنے لگی. دوسری جانب محنت کش کو دن میں 800 روپیہ 1000 روپے دہاڑی ملنے لگی. تو 3-4 سالوں میں ایک فرق آیا ہے. اب یہ اس کتنا زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے یعنی اس کو آپ گراس روٹ پہ پتہ کریں کہ لوگوں میں کام کرنے کا ایٹیٹیوڈ بہت کم ہو گیا ہے. چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں, چاہے وہ فیکٹری میں ہیں, وہ کام کرنے کا رجحان تھوڑا سا کم ہے. اس کی نسبت ان کی توجہ راشن کی لائنوں یا دوسری چیزوں میں زیادہ ہے, جو کہ ایک بڑا المیہ ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کے مزید نقصانات ہوں گے معیشت کو. دوسرا آپ نے جس طرح ڈالر کی بات کی, یہ بالکل درست ہے کہ اگر ہم بارٹر ٹریڈ کی طرف جائیں گے, آپ دیکھیں چائنا اور انڈیا اس ریجن میں وہ ممالک ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہیں ڈالر کے, اور سب سے زیادہ ذخائر ہونے کے باوجود وہ ابھی کام کر رہے ہیں ڈی ڈالرائزیشن کے اوپر. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا اور رشیا کا جو معاہدہ ہوا درہم میں پیمنٹ ہوئی, ابھی اپنی اپنی کرنسی میں, تو بہت زیادہ ذخائر ہونے کے باوجود جب انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ یقیناً وہ ایک فیزیبل آپشن ہے, تو ہمارے پاس ڈالرز ہیں ہی نہیں فزیکلی. اب جیسے سعید آپ نے فرمایا کہ ہر دفعہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہم کچھ نہ کچھ لوز کر کے اٹھتے ہیں. ابھی 9 یہاں پر یہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر 3 مہینے بعد پھر ہم بیٹھے ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں پتہ چلیں گی کہ ہم نے کن کن چیزوں پر کمپرومائز کیا ہے. کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو چیز کامن ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سچ بولنا پڑے گا. 1-2 مثال میں بتا دیتا ہوں ماضی کی. تو وہ یہ کہ ماضی میں ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب نے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تبدیل ہو کے کووڈ کے دور میں سرپلس ہو گیا تھا, تو آفیشیل ٹویٹ کیا کہ قوم کو مبارک ہو, وی ہیو ٹرنڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انٹو اے سرپلس, اٹ مینز وی آر گوئنگ آن رائٹ ڈائریکشن, اور قوم کو مبارکباد ہو. اگلے ہی مہینے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دوبارہ ڈیفیسٹ ہو گیا, تو سابق گورنر اسٹیٹ بینک نے قوم کو مبارکباد دی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینس دیٹ وی آر گوئنگ آن رائٹ ڈائریکشن. وہ سرپلس میں بھی مبارکباد دی وزیر اعظم صاحب نے, ڈیفیسٹ پہ مبارکباد دی گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے. تو اس کی وجہ سے عوام کی ایکسپیکٹیشنز بڑی مکس ہیں. وہ جس کو پسند کرتے ہیں بلائنڈ فوکس کر لیتے ہیں, جو اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہوگا. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں الیکشن سے. ظاہر ہے آئینی قانونی معاملہ ہے جو جس طریقے سے بھی طے ہوگا ہو جانا چاہیے, لیکن یقین کریں معاشی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی, بیکاز اسپیس بہت کم ہے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ماضی میں بہت سارے ادارے یا شخصیات ہمارے پاس انٹچیبل کی لسٹ میں تھے. اس میں جو لیٹسٹ اضافہ ہوا پچھلے 2 سال میں وہ گورنر اسٹیٹ بینک تھا. یعنی آپ محترم وزیر خزانہ صاحب کو, ان کی ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیز خراب ہیں. دوسری جانب گورنر اسٹیٹ بینک صاحب یا ان کی جو ٹیم قومی مفاد میں جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا اب ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جن بینکس نے کاربورڈ +3 کا فارمولا رکھا ہے وہ 25% انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں. ابھی یہ آپ کو شب صاحب بتائیں گے کہ 25% پہ کہاں کس ملک میں کاروبار کر سکتا ہے کوئی بھی بزنس مین. اور آپ کو ابھی ایک چیز اور ہے, آپ چاہیں نوٹ کر لیں
کل میں نے وزٹ کیا IMF کی ویب سائٹ، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ، تو لیٹسٹ رپورٹس جو آئی ہیں اس سے مائنڈ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے اگلے مہینے میں ریٹ آف انٹرسٹ پھر بڑھنے جا رہا ہے، وہ 100 یا 200 بیسس پوائنٹ. تو اگر یہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا تو عوام کے لیے تو ظاہر اچھی خبر نہیں ہے. نہیں تو بات میں تو وہی کر رہی ہوں نا کہ ہم امپورٹ کو میں مطلب جو امپورٹ کی جو ہماری میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہم یہ بارٹر ٹریڈ سے سعید صاحب اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح آپ ڈالر کے آپ کی جو ریزروز ہوتے ہیں نا ان کو چھیڑے بغیر اب آپ نے جس طرح بات کی، جیسے سوری میں آپ کی بات وہ کر رہی ہوں، ابھی ہمیں تیل کی مد میں اتنی ادائیگیاں کرنی ہیں. اب انڈیا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایران کو چاول دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیٹرولیم مصنوعات لے رہا ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو وہی بات آگے کہ معیشت میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں سپورٹ ملے گا. ہماری جو امپورٹ آئٹمز میں پیسے جا رہے ہیں وہ اگر ہم بارٹر تجارت سے کرتے ہیں تو ہمیں تو کہیں نہ کہیں سپورٹ ملے ہوگا. اس میں جیسے وادمی صاحب نے فرمایا کہ ریجنل ٹریڈ جو ہے نا اس میں زیادہ آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہے، کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو ٹماٹر چاہیے تو انڈیا سے مل جائیں گے، آپ برازیل سے شوگر اگر منگائیں گے اور یہاں شوگر کی شارٹیج ہے اور وہ چیز آپ کو سری لنکا سے مل جاتی ہے یا بنگلہ دیش سے مل جاتی ہے یا انڈیا سے مل جاتی ہے یا ایران سے مل جاتی ہے، تو اس میں ایک فریٹ کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کے $60 پر ٹن، $70 پر ٹن، تو یہاں سے $60 پر ٹن کا بھی آپ کا میرے خیال ہے خرچہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو وہ obviously وہ جو اینڈ یوزر ہے اس تک وہ چیز پہنچتی ہے. تو ریجنل ٹریڈ ہمیشہ آپس میں سوٹ کرتی ہے. ہماری بدقسمتی کہ اس ریجن کے جو حالات ہیں اس میں ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اپنی تھوڑا سا ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کیا اچھا خاصا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم ان پروڈکٹس کو جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس، کاٹن ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ہمارے جو خدا نے ہمیں وافر مقدار میں دی ہوئی، ہم ان کو ویلیویٹ کر کے ان کو ٹارگیٹ کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں تو ہم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اب رہی جو بارٹر ٹریڈ کی بات، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں مثال کے طور پہ، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ان سے ادائیگیاں کروں. تو کوئلے کی بات ہے، افغانستان سے بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا یار ہم آپ کو چاول دے دیتے ہیں، آپ ہمیں کوئلہ دے دو. تو اس میں جو آتا ہے نا مسئلہ، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کو ویلیو کا اسسمنٹ جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس کے بعد وہ جو ہے باہمی رضامندی کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اب جو معاملات ہیں جس نہج پر چلے گئے ہیں. لیکن صحیح صاحب سوری معذرت کے ساتھ، مطلب کوئلے کی بات ابھی تو دیکھیں تھرکول پاور پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ جس میں ہم بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے اپنے دادو میں ابھی بہت سارے کوئلے دریافت ہوئے ہیں، دریافت تو ہو رہے ہیں کوئلے، ایسی بات نہیں ہے. تو ہم افغانستان سے کوئلہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کی جہاں ضرورت ہے جس چیز کی، میرا خیال ہے کہ ہم تھر کا جو کول پروڈیوس کر رہے ہیں اور ہماری جہاں مثال کے طور پہ سب سے بڑی کنزمپشن جو ہے وہ ہماری سیمنٹ انڈسٹری میں ہے کول کی. تو وہ کول جو ہمیں چاہیے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے، میرا خیال ہے وہ تھر سے ہم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. میں بہت زیادہ شیور نہیں ہوں مگر یقین ہے کہ ایسی ہی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں یہ میری معلومات کے مطابق جو تھر سے آپ جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کا ایک مخصوص نام ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں اس کو. اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اس میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس کو ایزیلی آپ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہیں آپ نے دیکھا کہ اس کو وہیں نکالتے ہیں اور وہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. وہ زیادہ آسان ہے، اس سے آپ بجلی بنا لیتے ہیں. تو یہ اس لیے آپ کو اپنی اب سیمنٹ کیا ہے، بڑی آپ اچھی کوانٹٹی میں آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک چیز کہ آپ کو اس کے لیے امپورٹ کرنا پڑے گا. اس کے افغان کوئلہ ہمیں اچھا جو ہے جس کی GSP ویلیو اچھی ہے، وہ ہم وہاں سے اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے آ رہا ہے یہاں پہ، تو ہم اس کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمارے آپس میں عوامی ریلیشنز جو ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، ان میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ہم شارجہ میں بیٹھ کے کرکٹ میچ میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈیا پاکستانی گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹینشنیں جس صورت میں نظر آتی ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں. لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ جب بھی جانا ہوا انڈیا جا کے وہاں پہ بھی بات کولڈ وار ہے، لیکن ٹریڈ اکانومی ان کی بھی چلا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن ہے، مگر آپ جا کے دیکھیں سارے اسٹور چائنیز پروڈکٹ سے بھرے ہوئے ان کے وہاں پہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے حالات کو بدل، اس خطے کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے حالات زندگی جو ہے جس پر یہ گزر بسر کر رہے ہیں، اگر یہ اپنے آپس کے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور اصلاح کر لیں اس کی، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا سکتا ہے یہ خطہ. اچھا، ایران کے ساتھ جو خالد صاحب ابھی سینکشنز تھی، اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور ہمارا بھی ایران کے ساتھ میرا خیال ہے تجارت کا رہی ہے. پہلے میں ذرا پڑھ رہی تھی اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایران، افغانستان کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی بارٹر تجارت کے لیے، اور ایک معاہدہ بھی ان کا ہوا تھا، سویپ کرنسی سویپ کا ہوا تھا معاہدہ 2011 میں چائنا کے ساتھ. تو اور ابھی بھی ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ انہی کی کرنسی میں، ڈالرز میں تو نہیں کرتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ
ہمارا اور ہندوستان کا اختلاف کشمیر پہ ہے، اور چین کا اور ہندوستان کا لداخ کے بہت بڑے علاقے پہ، یعنی اتنے بڑے علاقے کے پرسوں کی نیوز ہے کہ نریندر مودی نے وہاں کسی کو ڈپیوٹ کیا، اس پہ ہنگامہ ہو گیا چائنیز نے کہ بھائی ہمارے علاقے، یہ خیر اس بحث سے الگ، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ جھگڑے تو اپنی جگہ ہیں لیکن کاروبار ہمارا اپنی جگہ چلے گا، کاروبار کر رہے ہیں، یعنی سب سے بڑا امریکہ کے بعد ٹریڈ پارٹنر چائنا کا انڈیا ہے، امیجن کریں، اور جھگڑے اپنی جگہ، تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا دل سخت کر کے کرنا ہوگا سچ اور جھوٹ کے درمیان۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں بارٹر میں ہمارے پاس جیسے سے فار ایگزامپل کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیں آپ، پوری دنیا میں بیسٹ وائٹ ماربل ہم سے اچھا کہیں نہیں، پورا سوات، اسکردو، گلگت بھرا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ بھی 100 سال تک آپ نکال کے تھک جائیں گے، ختم نہیں۔ پورا یورپ دیوانہ ہے وائٹ ماربل کا، اٹلی میں بہت ہماری کہہ رہا ہوں اٹلی میں دیوانہ۔ اچھا ہمارے ہاں ابھی تک اس کی فنشنگ کانسیپٹ نہیں آیا کیونکہ مشینری ہے، ان کے ہاں وہ موجود ہے، آپ فی الحال را فارم میں بھیج سکتے ہیں کوئی۔ اچھا آپ یقین کریں اس کی جگہ آپ کو اٹلی اور یورپ سے بے شمار وہ چیزیں مل جائیں گی جو ہمارے کام کی، تو اسی طرح آپ کے پاس بے شمار دوسری قدرتی ہے، یعنی جیسے پریشس جویل جو ہیں ہمارے پاس، ہیرے جواہرات، خاص کے روبی اور ایمرلڈ، اس کوالٹی کا دنیا میں کم ہے، ہم اس کو بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا، آپ نے بہت اچھی بات کی، بارٹر کے لیے بھی تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی نا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی میجرمنٹ کرنی ہوگی۔ اچھا جو تھر کول کی انہوں نے بات صحیح کی، تھر کول میں ابھی آج ہی کے اخبار میں ہے کہ وہ نکالنے کے بعد جو سب سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس پورے علاقے میں پانی جو ہے وہ زہریلا ہو گیا ہے پینے کا، اس کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہے اس میں، تو اسی لیے وہ لوکل یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بے شمار صرف اس میں جو آپ بیٹھے ہوئے یونیورسٹی سے آپ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو یہ ریسرچ کر کے 10 چیزیں سلیکٹ کر لیں کہ پاکستان کی 10 وہ چیزیں جو ہم باہر بھیج سکتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، اور ان 10 ممالک سے آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں، اور 1 to 1 آپ بات کریں، آپ یقین کریں کہ اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ آپ نے ایران کی بات کی تھی، دیکھیے ایران سینکشن کے باوجود آج ہی کی خبر ہے کہ روس سے ریل کے ذریعہ تیل آ رہا ہے، وایا ریل منگوانا، بلکہ انہوں نے کہا شاید پہلا وہ شروع بھی ہو گیا، تو اس کے مطلب ان پہ اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیے صرف ایک پرابلم ہے ہمارے ملک کا، نہیں تو سینکشنز اگر ایران پہ لگی ہوئی تو وہ بینکنگ نظام نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ کس طرح یہ بارٹر ٹریڈ بارٹر سے کیا ہوگا نا کوئی حساب۔ اچھا آج ہی یہ اتفاق ہے، میرا خیال اخبار نے آج ہی کی نیوز ہے کہ پہلا جو ٹرین سفر شروع کیا ہے انہوں نے، وہ آئل بھیجا ہے، گیس اور آئل بھیجا ہے بجائے کنٹینر کے، ابھی تک تو کنٹینر بھیجاتا تھا، اب انہوں نے کہا یہ زیادہ فاسٹسٹ اور کم عرصے میں پہنچ رہا ہے تو ہم ایران بھیج رہے ہیں، اور یہ بالکل چونکہ آج صبح کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اس میں صرف ایک چیز طے کرنی ہے جو ہمارے ساتھ بہت بڑا عذاب ہے، پاکستان کے بننے کے فوراً بعد اس وقت مجبوری تھی، قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کہا تھا کہ IMF سے قرض لیا جائے، یہ صحیح حقیقت ہے، پھر 1950 میں ہم اس کی ممبرشپ ہم نے لیا باقاعدگی سے، لیکن اس کا اچھا اس کے بعد بہت بڑا گیپ ہے، 50 سے 58 تک ہم نے کوئی لون نہیں لیا ان سے، 58 میں ایوب خان نے آنے کے بعد جب انڈسٹریلائزیشن کیا اور یہاں ترقی تو دوبارہ لیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پالیسی واضح کرنے ہوگی، ہماری پالیسی واضح نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ ہم روس کی طرف ہیں، چین کی طرف ہیں، امریکہ کی طرف، اور ہم نے سب سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ ملایا ہوا۔ یہ اب آپ کو جو ماڈرن جو نقشہ بن رہا ہے دنیا کا، اس میں آپ کو دوستی خارجہ پالیسی ہمیں کلیئر وضاحت کر بالکل کہ بھائی میں چائنیز بلاک میں ختم ہو گئی بات، آپ برا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ نہرو کے بعد سے 71 وار تک انڈیا رشیا کے یہی وجہ تھی کہ ابھی ہم روس کے ساتھ خام تیل کا جو کرنے جا رہے تھے، اور وہ ہمارے ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ہم چاول ان کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے پچھلے ہفتے وارننگ دیا کہ کیا مذاق ہے بھائی، آپ نے کام وام کر کے لے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں پرابلم ہو رہی شپمنٹ کی، انہوں نے کہا ہم شپمنٹ بھی دیں گے، یہ میرا خیال 4 دن پرانی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم کینسل کر دیں گے، یہ بھی 4 دن، تو بھائی آپ کیا بات سر وہی آ جاتی نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کی ٹیم جو ہے وہ سارا فوکس، اب دیکھیں نا جوڈیشری کو کنٹروورشل بنا دیا، بہرحال ابھی ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی۔ سر ایران کے ساتھ ہماری چاول کی بڑی اچھی ٹریڈ یہی تھی اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی، پھر 2021 میں ایران کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا، ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ چونکہ تعلقات اب سعودی عرب کے بھی بحال ہو رہے، بہت اچھا ہوا، سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہماری اتنی بڑی بارڈر ہے، ہزاروں کلومیٹر کے، اس پر
इनको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम का जो इशू आता है ना सर, अभी कल की शायद वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि स्मगलिंग के कितने वो डॉलर्स, करेंसी, सामान, तेल, क्या क्या चीज़ें स्मगल हो रही हैं, तो यहाँ पे तो सवाल हमारे कस्टम पे उठ जाता है। जी, मैं यही आपसे कह रहा था। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो जैसे आपने ईरान की बात की, तो इसमें हमारी क्या ख़ारजा पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट है या ट्रेड पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट है कि हम ईरान से तेल की बात करें। जैसे माजी में भी इस तरह की ख़बरें आई कि हम जब रशिया से बहुत क्लोज़ हो चुके थे लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर आया, बैक आउट किया, या एक ज़माने में मलेशिया के और तुर्की के कुछ करीब जा रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर आया, फिर हम बैक किया। तो जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, यानी एक नेशन बनकर फैसला नहीं करेंगे, इंटरनेशनल पावर सर कल हमारा जो मिसाक मईशत पे प्रोग्राम था, और यही सवाल ही यही था कि जब तक तमाम पॉलिटिकल, सिर्फ हुकूमत का काम तो हुकूमत कर ही नहीं सकती अकेले, जब तक सब मिल बैठकर नहीं एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और एक बात, जैसे हम कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट डेफिसिट है। आप इसको गौर करें, क्योंकि कोई किसी पर एतमाद, इवन नाम नहीं लूँगा, लेकिन सेम पार्टी में भी दो जो लीडर्स हैं आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे, तो फिर दूसरी पार्टीज़ कैसे, और फिर अपोजिशन कैसे, फिर लोग, ये चीज़ ट्रिकल डाउन हुई है और बदएतमादी की फिजा इतनी ज़्यादा है कि आप बड़ी नेक नियति से कोई बात करेंगी, दूसरा स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगा कि आपने बात की तो यकीनन ये बात ठीक नहीं होगी। अब जब हम सब एक पेज पर नहीं होंगे तो हम किसी दूसरे मुल्क से इंडिपेंडेंटली कैसे डील कर सकते हैं? तो हमारा मसला भी एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल है। ज़ाहिर है हमारा अपना घर वीक है, जिसकी बुनियाद पर अब किसी दूसरे को मोरल इल्ज़ाम क्या ठहराएं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हमारे डोर स्टेप पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हम इतनी जुर्रत कर सकते हैं कि जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि हम ये बार्टर ट्रेड करें? ऑयल, यानी अगर आप इंपोर्ट देखें, ऑयल, मशीनरी एंड केमिकल्स, ये तीन मेन जो आपको चंक मिलेगा, तो आपका ऑयल का बर्डन कम हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये होगा या इतना आसान है सबको कन्विंस करना। दूसरा, जिस तरह बॉर्डर की वीडियो आपने बताया, और भी रिपोर्ट्स हैं मल्टीपल टाइम्स के बार्टर ट्रेड हो रही है। इवन सिंध की रिपोर्ट्स आप देखें, बकरीद में या इंटीरियर सिंध में कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको इंडिया की दवाएं मिलेंगी, आपको बाम और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारे स्मगल्ड ही हैं, आते हैं। अब वही बात कि अगर हम थोड़ा सा के इख्तलाफात अपनी जगह, ट्रेड के हवाले से इसको लिबरलाइज करें, निगोशिएट करें, तो इस पूरे खित्ते का फ़ायदा है। कल रात देखा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है IMF की, उसमें इसी रीजन को कहा है कि अगले साल की जो ग्रोथ होगी, ये पूरा जो आपका रीजन है 40% कंट्रीब्यूट करेगा उस पूरी ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, लेकिन उस 40% में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फंड बारे फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे होगा। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। नमूद मुस्लिम, हंगामी इजलास तलब किया गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से, क्या वजूहत हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा है कि अभी जो कौमी असम्बली सेक्रेटरी है उन्होंने कंफर्म किया है कि आज जो इजलास पहले मुलतवी किया गया था कौमी असम्बली का, जो कि 26 अप्रैल को बुलाया गया था, वो आज हंगामी तौर पर बुलाने का फैसला किया गया है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने हिदायत जारी कर दी है और उसका नोटिफिकेशन भी कुछ ही देर में जारी हो रहा है। इस हवाले से जो अरकान असम्बली हैं उनको कौमी असम्बली पहुंचने की हिदायत की गई है कि वो इजलास में, इस अहम इजलास में शरीक हो। जबकि दूसरी जानिब जो इन कैमरा जो ब्रीफिंग है आज कौमी सलामती कौंसिल के कौमी सलामती के मामलात के हवाले से, उस हवाले से जो अरकान असम्बली हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर असम्बली में जो अरकान हैं और जो पार्टी रहनुमा हैं और जो वफाकी वज़रा हैं वो पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम आपका। स्पीकर ने 26 अप्रैल को बुलाए गए इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया और हंगामी बुनियादों पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से, और ये इजलास आज शाम 5 बजे होगा। असम्बली हुक्काम के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया और शाम 5 बजे इस इजलास को तलब किया गया है। बुनियादी तौर पर 26 अप्रैल की तारीख दी गई थी इस इजलास के इनेकाद के हवाले से, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर इजलास को फौरन और आज ही शाम 5 बजे जो है वो मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास शाम 5 बजे बुला लिया।
PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। साल में कभी आपने ऑब्जर्व किया नहीं, बारिशें ज्यादा होने लग गई हैं यहाँ पे इन इलाकों में। आपके पास पानी को सर रिजर्व अभी करने के पंजाब में जो ओले इंतजामात पड़े नहीं तो हैं। उससे हमारी पूरी जो है वो गंदम बलूचिस्तान में अगर आप डैम बना लें तो वो जो बलूची सहरा है, सारा बलोच सहरा जो है, जो बिल्कुल डेजर्ट है और जो जहाँ पे कुछ नहीं है, आप वहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप करके आप अरबों खरबों रुपए वहाँ बना सकते हैं। तो हम इस तरफ भी अगर थोड़ा सा कर दें तो सर हालात सूबों बेहतर को भी हो तो खुद इख्तियार है ना 18th अमेंडमेंट के बाद। मतलब अब बात वही होती है, वो पैसे नहीं है उनके अगर पास, क्या फेडरल करेंगे? फेडरल अगर सूबों से बात करती है तो सूबे वफाक को कहते हैं जी मैंने पैसे आपसे कहा जी। ना कि सारी बात आके वहीं रुकेगी कि लोगों में शऊर नहीं। आप अगर तारीख के सर हवाले से कैसे देखें- शऊर दें, भथौड़ा लेके तो सर पे नहीं मार तालीम- सकते, डिस्कशन नहीं आपको कर पता है सकते। आपके यहाँ 162 मुल्कों में 161वां नंबर है हमारा तालीम के लिहाज से दुनिया में, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो देखिए एक बात समझे आप, आपने कहा बारिश हो रही है, आपने भी कहा डैम आप इस वक्त नहीं बना सकते, अरबों रुपए का खेल है। आज से सिर्फ 100 साल 200-300 साल पहले मुगल डायनेस्टी में और शेर शाह के ज़माने में कानून था कि हर गांव में छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, जिसको वो हिंदी में पोखर भी कहते थे। उसका सिर्फ काम ये था कि बारिश में पानी जमा रखते थे और कोई काम नहीं था। हालांकि उस ज़माने इलेक्ट्रिक नहीं पैदा करते थे, लेकिन उसके ज़रिए आप पाशी करते थे, दूसरे काम करते थे मवेशियों के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप मछलियों की अफजाइश के लिए तालाब बना रहे हैं ना, सारे अच्छी बात है, तो आप इस तरह कोई निज़ाम करें कि हर गांव शहर में कम से कम डैम के बराबर गहराई की चीज़ें मौजूद हो। वो तो थोड़े दिनों में आप बेच के उस पर कॉलोनी बना देंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना, आपको बना के छोड़ना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी। अब आपका बारिश का पानी दो नुकसान पहुँचा, एक तो फसलें तबाह करता है, एक तो ये, और दूसरा वो पानी ज़ाया होता है, यानी दो नुकसान एक साथ होता है। दूसरी बात जो वाटर की आपने कही कि जैसे अभी अफगानिस्तान ये जो हो रहा है बिल्कुल इसी तरह है जैसे बहुत से लोग बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं और बहुत से लोग हुंडी से भेजते हैं। हुंडी से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता और बर्बाद। बिल्कुल बार्टर का भी यही जब स्मगल होता है तो सबको पता, मुझे पता, जब आप बताइए कंटेनर गुजर रहा और मेरे और आप जैसे लोग देख रहे हैं तो आपके ख्याल में हुकूमत को नहीं पता या सिक्योरिटी जो सबको पता है। तो सवाल ये है कि उनको ये समझाया जाए कि इसी को आप यही करें। बिल्कुल